بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ زاریات، اس میں مختلف قسم کی ہواؤں کا ذکر اور پھر قسمیں کھا کے فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور یہ کہ یوم انصاف آ کے رہے گا اور انصاف قائم ہو کے رہے گا۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیں پھر۔ قرآن مجید آخرت کو یوم الدین قرار دیتا ہے، انصاف کا دن۔ اس ساری زندگی کو یوم عمل قرار دیتا ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہ انصاف کا موقع نہیں ہے، اس میں انصاف ممکن نہیں ہے۔ کسی کو پوری جزا آپ نہیں دے سکتے، کسی کو پوری سزا آپ نہیں دے سکتے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اچھا جی، آ گئے، فرض کیجئے آپ زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ زیارت فرماتے ہیں۔ اب آپ سارے دنیا کے انسان مل کے حضرت عیسیٰ کو ان کے اعمال کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمات کے صلے میں آپ ان کو جزا دینا چاہتے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ ان کو کوئی عہدہ دیں گے، کہیں وزارت صدارت دیں گے؟ وہ تو چھوڑے ہوئے ہیں اس کو، اسی کی نفی کر کے تو حضرت عیسیٰ بنے ہوئے ہیں وہ۔ آپ ان کو مال و دولت دیں گے، کوئی جاگیر دیں گے، کوئی کارخانہ دیں گے، وہ تو ان کے ذوق کی چیز ہے نہیں۔ تو آپ کی دنیا میں کیا رکھا ہے ایک اللہ والے کے لیے؟ یہ تو بہت چھوٹی دنیا ہے۔ وہ تو اگر یہی کہہ دیں کہ اچھا یار مجھے کچھ میری خدمت ہی کرنا چاہتے ہو تو یار وہ میری والدہ تھی سیدہ مریم، اس سے ملوا دو، مشکل ہو گئی نا ہمارے لیے۔ مجھے اچھا یار چلو میری ماں سے نہیں ملواتے ہو یار، مجھے اللہ نے بھیجا ہے نبی بنا کے، جو میرے اللہ سے میری ملاقات کروا دو۔ ٹھس ہو گئے ہم سارے کے سارے۔ دنیا کے سارے انسان مل کے ایک اللہ والے کے کسی عمل کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل بے دست و پا ہیں، بے سر و سامان ہیں ہم لوگ۔ ایک اللہ والے کے لیے یہ پوری دنیا جو ہے تنگ ہے، چھوٹی جگہ ہے، اور اللہ والے کا مقام اس پوری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوں اور دنیا کی ساری عدالتیں، دنیا کی ساری حکومتیں، سارے انسان مل کے ان کو اجر دینا چاہیں، ہے کیا آپ کے پاس؟ کیا دیں گے آپ؟ ایسے ہی میں نے کئی مرتبہ کہا کہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، بڑے بڑے لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، اب اس نے کر دیا نا دھماکہ، اتنے آدمی مار دیے اکیلے ایک شخص نے، اب وہ اقرار بھی کر لے جرم کا، اب اس کے جرم سے 30-35 آدمی مر گئے نا، اس کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ اس شخص کو کیا نام ہے اس کے، محرم علی کو آپ کیا سزا دیں گے؟ مجھے بتائیے۔ اس کو سزائے موت دیں گے، لیکن وہ تو ایک آدمی کی قتل کی سزا ہے، باقی 29 آدمی جو اس نے قتل کیے ان کی سزا کیا ہوگی؟ وہ تو ایک آدمی کی سزا پاتی آپ سے بھاگ گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ فرار ہو گیا، ایک موت کی سزا پاتے ہی۔ سزا تو اس کی یہ ہے کہ اس نے 30 آدمی قتل کیے ہیں، اس کو 30 مرتبہ موت کی سزا آنی چاہیے، اس کو 30 مرتبہ زندہ کیا جائے، 30 مرتبہ مارا جائے۔ یہ تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم اس دنیا کو انصاف کی جگہ نہیں قرار دے سکتے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ فطرت کا تقاضا ہے انصاف۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 بچوں کو کھڑا کر دیں، 2 سال کے بچے جی، ان کو ساتھ بٹھا دیں، ایک کو آپ گلاب جامن دے دیں، دوسرے کو نہ دیں، دیکھیں دوسرا کیسے دیکھتا ہے آپ کو۔ 2 بچے ایک ہی قصور کر رہے ہیں، دونوں بچوں نے ایک ہی قصور کیا ہے، ایک کو آپ تھپڑ مار دیں، دوسرے کو نہ ماریں۔ جس کو آپ تھپڑ مار دیں دیکھیں وہ آپ کو کس نظروں سے دیکھتا ہے کہ اچھا جی اگر تھپڑ مار نہیں تھا تو پھر اس کو بھی مارتے، مجھے بھی مارتے، دونوں کو مارتے۔
ایک کو مارا ایک کو نہیں مارا. 2 سال کے بچے کے ساتھ 3 سال کے بچے کے ساتھ ابھی کر کے تو دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انصاف جو ہے وہ تقاضا فطرت ہے. اور فطرت کا اتنا بڑا تقاضا کیا پورا ہوئے بغیر رہ جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے یوم الدین فرماتے ہیں ہم ہواؤں کی قسمیں کھاتے ہیں, ہم فلاں کی اتنی لمبی چوڑی قسمیں کھا کے کہ ہم انصاف کو برپا کر کے رہیں گے. اور آگے فرماتے ہیں, میں زیادہ وقت جناب اس لیے لے رہا ہوں کہ آج مجھے پھر 8 تراویح کے بعد جانا ہے. وہ ایک جگہ نکاح, وہ پرانے دوست ہمارے جو ہیں وہ ان کی بچیاں بھی, وہ بھی کہتے ہیں نکاح آپ کو ہی پڑھنا ہے, تو وہ جانا پڑتا ہے مجھے. آج وہ جانا پڑے گا, ایک جگہ نکاح پڑھانا ہے. تو 8 تراویح میں اس لیے تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں.